السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس درس کا موضوع ہے میت کو نفع دینے والے 3 اعمال۔ مسلم حدیث نمبر 1631 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو 3 اعمال کے سوا تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، نمبر 3 نیک صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 242۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن آدمی کو وفات کے بعد جن اعمال کا ثواب ملتا رہتا ہے ان میں ایک وہ علم ہے جسے اس نے لوگوں کو سکھایا اور اس کی نشر و اشاعت کی، نیک اولاد جسے وہ اپنے پیچھے چھوڑ گیا، وہ مسجد یا مسافر خانہ جسے وہ تعمیر کرا گیا، ایسی نہر جسے وہ جاری کرا گیا، اور وہ صدقہ جسے وہ اپنی زندگی میں صحت و تندرستی کی حالت میں نکالتا رہا۔ ان تمام اعمال کا ثواب بھی اسے مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے سورہ یاسین آیت نمبر 12، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جنہیں لوگ آگے بھیجتے ہیں اور ان اعمال کو بھی جنہیں وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، یعنی ایسے اعمال جس کو بعد میں لوگ اپناتے ہیں، اس کے خیر کے کام کو شروع کرنے کی وجہ سے اسے بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ میت کی طرف سے کوئی بھی صدقہ نکال دے تو اسے اس کا اجر و ثواب ملتا ہے، جیسا کہ سنن نسائی حدیث نمبر 3694۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پلانا۔ میت کے لیے کوئی بھی جب خلوص نیت سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی وجہ سے میت کو ثواب عطا کرتے ہیں، لیکن خصوصاً جب بیٹا یا بیٹی اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ اس کے والدین کو ضرور دیتا ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3660۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالی جنت میں نیک بندے کا درجہ بلند فرماتے ہیں، تو بندہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، یہ درجہ مجھے کیوں دیا گیا؟ تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ درجہ تجھے تیرے لیے تیرے بیٹے کے استغفار کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے۔ اگر میت نے کوئی نظر مانی ہو اور پوری کرنے سے پہلے فوت ہو گیا، اگر اس کے ورثہ اس کی نظر کو پوری کریں گے تو اسے اجر و ثواب ملے گا، جیسا کہ ابو داود حدیث نمبر 3307۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے میں موجود ہے کہ سعد بن عبادہ نے اپنی والدہ محترمہ کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نظر پوری کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے اور اپنے اولاد کو دینی تعلیم اور تربیت دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور اس کو آگے بھی شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل صدیقی اسکلز کو سبسکرائب کریں۔